آپ جیل میں خواتین کے لیے بھی کام کرتی ہیں، وہ کیا ہے ذرا بتائیے گا؟ اس میں یہ ہے کہ میں ایک NGO کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ہیومنز. اس میں ہم لوگ بیسکلی رویوں پہ اور بیہیویئرس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ لانی ہے انسٹیڈ آف کہ نیگیٹیوٹی کی طرف لوگ جائیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو خواتین ٹھیک ہے کوئی بھی کرائم کمٹ کرتی ہیں یا واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ جیلوں میں ہیں، تو لیکن ان کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی مس ہیپ ہوا ہے وہ جیلوں میں ہیں، تو اب ان کے لیے ہم فردر کیا کریں؟ تو وہ ٹائم ٹو ٹائم جا کے میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جیلوں میں رہ کے ایون ہوم سک ہو جاتے ہیں لوگ، تو جو بیچارے اس طرح قیدی ہیں ان کا تو اور زیادہ بیہیویئر ایشو ہو جاتا ہے. پھر ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کے بچوں کو تھوڑا ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا، ان کو لیکچر دینا، تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف لانا. کچھ یہ کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ اگر ایک بندے نے کوئی جرم کر دی ہے، کوئی کرائم کمٹ کر دی ہے، تو اس کے ساتھ ہم بہت ناروا سلوک رکھتے ہیں. ہمارے ہاں معافی کی جو گنجائش ہے نا وہ کم ہے. ہمیں یہ چیز جو ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں پازیٹیو سائڈز جو ہے ادھر دیکھنا چاہیے. اگر غلطی سے یا کسی بھی ریزن سے کوئی کرائم ہو گیا ہے تو بجائے یہ کہ ہم انہیں معاشرے سے بالکل الگ کر دیں، ہمیں انہیں بہتر طریقے سے ان کے رویوں کو بہتر کر کے معاشرے میں لانا چاہیے. تو اس کے لیے میں ٹائم ٹو ٹائم جیلوں میں جا کے تو کاؤنسلنگ کرتی ہوں، کیونکہ ٹیچنگ بھی ہے میرا پروفیشن، اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اور یہ سارا، تو اس لیے پھر وہ بھی مجھے ایک اپرچونٹی. کیا حالات آپ کو وہاں نظر آتے ہیں جو بچوں کے ساتھ وہاں پر مقیم ہیں؟ دیکھیں ابھی تو پاکستان میں بہت بہتری آ رہی ہے، اور یہ بھی ایک ہے المیہ ہمارا کہ جب کوئی وزٹ ہوتا ہے، راؤنڈ ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہی وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں یا وہ جو ایک وزٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو چیزیں نارمل اپنی روٹین میں چلی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ گریجولی اگر میں نے 2 سالوں میں دیکھا ہے تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ان کی فوڈ پہ دھیان دیا جا رہا ہے، پھر بچوں کی میں نے دیکھا ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں اور انہیں وہاں پڑھائی کے بھی مواقع دیے جا رہے ہیں. لیکن پھر وہی کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں، یا جب لوگ گھر والے ہی انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ان کا ایک مینٹل جو ہوتی ہے نا ان کی مینٹل اپروچ وہ بہت چینج ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں اسے ایک نارمل انسان کے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی پوری کر رہی ہیں جو بھی انہیں سزا ملی ہے، لیکن ہمیں ان کو ذہنی حالت کو خراب نہیں ہونے دینا. اس چیز پہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو بچے ہیں ان بیچاروں کا تو قصور ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ ہیں. تو انہیں ہم نے یہ احساس نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ احساس نہ ہو کہ وہ جیلوں میں رہ رہے ہیں. انہیں وہاں بھی ایک پلینگ ایریا دیتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کھیلتے ہیں، ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ وہ فیل کریں کہ نہیں ارد گرد سب پازیٹیو ہے، سب اچھا ہے. تو یہ چیز بیہیویئر جو ہیں ان پہ فوکس جو ہے ہمارا ہے. تو یہ جو NGO ہے ہیومنز جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ صرف جیل کی خواتین کے لیے کام کرتے ہیں کچھ اور؟ نہیں، یہ تقریباً ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے اس کو کیٹر کر رہے ہیں. ان کی MOU سائن ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ بھی، اخوت والوں کے ساتھ بھی، اور چرخا والوں کے ساتھ بھی، تو روٹری کلب والوں کے ساتھ بھی. اب جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں سے 18 سال کے بچے کو باہر کر دیتے ہیں کہ اب یہ بالغ ہو گیا، اب یہ سوسائٹی میں جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس 18 سال کے بچے کو پکڑتے ہیں، ہم انہیں کہ ان کے لیے آپ نے روزگار کے کتنے مواقع دیے ہیں، یہ باہر سوسائٹی میں نکل کے کیا کریں گے؟ سوسائٹی میں تو اتنے مافیاز بیٹھے ہیں، یہ ڈرگ ایڈکٹس ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی غلط ہاتھ میں جا سکتے ہیں. پھر وہ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو بچے 18 سال کے ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب یہ کمانے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہم ان بچوں کو بھی کیٹر کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے، ان کو بہتر روزگار کے مواقع دے کے انہیں ایک مفید شہری بنایا جائے معاشرے کا. تو ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح بہت سے بچے جو جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کے لیے شیلٹر ہومز پرووائڈ کرنا. تو یہ چیزیں ان سب پہ جو ہے ہیومنز کام کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں جب فلڈ آیا ہے تو ہیومنز نے 2-3 جو تھے میڈیکل کیمپ لگائے ادھر مظفر گڑھ ایریا میں، جو کہ راجن پور سائڈ پہ بہت افیکٹڈ ایریا تھا. تو وہاں بھی ان کے ڈاکٹرز کے گئے گروپ جو کہ ہمارے ممبرز ہیں، انہوں نے وہاں جا کے 3 دن کے جو ہیں میڈیکل کیمپس لگائے. تو آل فیلڈ آف لائف جو ہے اسے کور کرنے کی کوشش کرتی ہے.